بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم فارسی کی دوسری پڑھ رہے ہیں، انتخاب از گلستان سے۔ آج حکایت نمبر 11 پڑھیں گے۔ دیکھیے حکایت نمبر 11۔ ظالم را حکایت کنند کہ حیزوم درویشاں خریدے بحیف و تونگراں را دادے بطرحہ۔ ظالم کا معنی ہوتا ہے ظالم، ظلم کرنے والا، اور آخر میں یا مجہول لگا ہے، اس کے نکرہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی نکرہ اسے کہتے ہیں جو خاص چیز پہ دلالت نہ کرے، معرفہ جو خاص چیز پہ دلالت کرے، یعنی ترجمہ اس کا کہتے ہیں کوئی ظالم یا ایک ظالم۔ را کا معنی کو ہوتا ہے، یہاں ترجمہ کی لگائیں گے۔ حکایت یعنی حکایت، قصہ کہانی، کنند کرتے ہیں یعنی بیان کرتے ہیں۔ ظالم را حکایت کنند، ایک ظالم، لوگ ایک ظالم کی حکایت بیان کرتے ہیں، ایک ظالم کی حکایت بیان کرتے ہیں کہ جو ہے بیانیہ ہے۔ اب حکایت کیا ہے بیان کر رہے ہیں۔ ہیزوم درویشہ، ہیزوم کا معنی ہوتا ہے لکڑی، درویشہ فقیروں کی، ہیزوم درویشہ فقیروں کی لکڑی، خریدتا تھا بحیف ظلم کے ساتھ، ٹھیک ہے، ظلم کے ساتھ، ظلم و زیادتی کے ساتھ فقیروں کی لکڑی خریدتا تھا۔ و توانگراں را، اور مالداروں کو، توانگر کی جمع ہے توانگراں، فارسی میں جمع بناتے ہیں عام طور پر دو طریقے سے، آخر میں الف نون لگا کر کے یا ہا الف لگا کر کے۔ جاندار کے آخر میں الف نون لگا کر کے اسے جمع بناتے ہیں، ذبیح القول کے آخر میں الف نون لگا کے جمع بناتے ہیں، اور غیر ذبیح القول کی جمع جو ہے ہا الف لگا کر کے بناتے ہیں، جیسے قلم سے قلم ہا۔ خیر، دادے مالداروں کو، دادے دیتا تھا، بطرحہ نفعہ کے ساتھ، طرح کا معنی ہوتا ہے نفعہ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں تک ترجمہ ہوگا۔ ظالم را حکایت کنند کے حیزوم درویشہ خریدے بحیف و توانگراں را دادے بطرحہ۔ لوگ ایک ظالم کی حکایت بیان کرتے ہیں جو کہ درویشوں کی، فقیروں کی لکڑی ظلم سے خریدتا تھا اور مالداروں کو نفعہ کے ساتھ دیتا تھا۔ صاحب دلے بروے گزر کرد، صاحب دل ایک دل والا، ٹھیک ہے، ایسے تو دل سب کے پاس ہے، یہاں دل والا سے مراد ایک اللہ والا، ایک اچھے دل والا، نیک دل والا۔ بروے، بر یہ حرف ہے، پر کا معنی سوال ہوتا ہے، اور وہ معنی اس پر، بروے اس پر، گزر کرد گزر کیا، ایک دل والے نے اس پر گزر کیا، یعنی ایک دل والا اس کے پاس سے گزرا، و گفت اور کہا، ٹھیک ہے۔ لوگ ایک ظالم کی حکایت بیان کرتے ہیں کہ جو فقیروں کی لکڑی ظلم سے خریدتا تھا اور مالداروں کو نفعہ کے ساتھ دیتا تھا، نفعہ کے ساتھ بیچتا تھا، زیادہ قیمت میں بیچتا تھا۔ تو ایک دل والا یعنی ایک صاحب دل اس کے پاس سے گزرا اور کہا، بیت ماری تو کہ ہر کرا ببینی بیزنی، یا بوم کہ ہر کجا نشینی بیکنی۔ مار کا معنی ہوتا ہے سانپ، ماری تو سانپ ہے، ماری تو سانپ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہ ہر کرا ببینی، اصل میں ہے ہر کہرا، ہر کرا ہر کہرا، ٹھیک ہے۔ تو کہ تو وہ ہے جو کہ ہر کہرا جس کو بھی، ببینی تو دیکھتا ہے، بیزنی مارتا ہے، زدر مصدر سے بیزنی مارتا ہے یعنی ڈستا ہے۔ ماری تو ایک سانپ ہے، تو کہ ہر کرا ببینی بیزنی، تو ایک سانپ ہے کہ تو جس کو بھی دیکھتا ہے ڈستا ہے۔ یا بوم، یا الو ہے کہ ہر کو جا کے جہاں بھی، ہر معنی تمام سب، اور کجا معنی ہوتا ہے کہاں، لفظی معنی، اور جہاں کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے، ہر کجا جہاں بھی، یہ پورا ایک لفظ کی طرح جو ہے اس میں موصول کے طور پر استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا بوم، یا تو الو ہے کہ ہر کو جا کے جہاں بھی، نشینی تو بیٹھتا ہے، بیکنی تو اکھیڑتا ہے، کندن مصدر کا معنی ہوتا ہے اکھیڑنا، ویران کرنا، یا تو ایک الو ہے کہ تو جہاں بیٹھتا ہے اس کو ویران کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سانپ ہے کہ تو جس کو بھی دیکھتا ہے مارتا ہے، ڈستا ہے، یا تو الو ہے کہ تو جہاں بھی بیٹھتا ہے ویران کرتا ہے۔ قطعہ زورت ار پیش می روت با ما، با خداوند غیب داں نہ روت۔ زورت، زور کا معنی طاقت، قوت، زورت تیری طاقت، ار یعنی اگر، پیش یعنی سامنے،
می رود چلتی ہے، باما ہمارے، ٹھیک ہے. اب ترجمہ ہوگا تیری طاقت اگر ہمارے سامنے چلتی ہے، یہاں اگر ہمارے سامنے چل جاتی ہے، اگرچہ ہمارے سامنے چل جاتی ہے، با خداوند غیب داں، غیب کو جاننے والے خدا کے پاس، نہ روت نہیں چلے گی. زورت ار پیش می روت باما، با خداوند غیب داں نہ روت. تیری طاقت اگرچہ ہمارے سامنے چلتی ہے، لیکن غیب جاننے والے خدا کے سامنے، خدا کے پاس نہیں چلے گی. زور مندی مکن، زور مندی طاقتوری، اس سے مراد ظلم. جو ظلم جس کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے وہ زور دکھاتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ ظلم کرتا ہے. زور مندی مکن، زور مندی مت کر، یعنی ظلم مت کر. کس پر ظلم مت کر؟ بر اہل زمین، بر یعنی پر، اہل زمین زمین والوں پر. اہل مانا ہوتا ہے والا، صاحب، جیسے کہ اہل مال نا، اہل کھانا گھر والے. اہل زمین زمین والوں پر ظلم مت کر. زور مندی مکن بر اہل زمین زمین والوں پر ظلم مت کر. کیوں؟ تا دعائے بر آسمان نہ روت، تاکہ کوئی دعا، نکرا ہے دعائے، تاکہ کوئی دعا بر آسمان پر نہ روت نہ چلی جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دعا آسمان پر چلی جائے، یعنی کسی کی بد دعا آسمان تک چلی جائے اور قبول ہو جائے تو پھر جو ہے تیری ہلاکت ہوگی. تیری طاقت اگرچہ ہمارے سامنے چلتی ہے، غیب جاننے والے خدا کے سامنے نہیں چلے گی. ظلم اہل زمین پر مت کر، زمین والوں پر مت کر کہیں، یا پھر تاکہ کوئی دعا آسمان پر نہ چلی جائے. ظالم ازی سخن برنجید، ظالم ظلم کرنے والا، وہ ظالم جو ظلم کرتا تھا، درویشوں کی لکڑی ظلم سے لیتا تھا. ظالم ازی سخن، ظالم اس بات سے، از این سخن تھا، ازی سخن اس بات سے، برنجید رنجیدہ ہوا، غمزدہ ہوا. و روے از نصیحت او، اور چہرہ اس کی نصیحت سے، اس صاحب دل کی نصیحت سے، درہم کشید پھیل لیا، کھینچ لیا. ٹھیک ہے. ظالم ازی سخن برنجید، ظالم اس بات سے رنجیدہ ہوا. وہ روے از نصیحت او، درہم کشید، اور چہرہ اس کی نصیحت سے پھیل لیا. وہ بدو التفات نہ کر، اصل میں ہے بَأُ، ٹھیک ہے، او کو جو ہے دال سے بدل دیا گیا، حمزہ کو دال سے بدل دیا گیا. بدو اور اس کی طرف، التفات نہ کر توجہ نہیں کیا. بدو اس کی طرف، التفات نہ کر، التفات یعنی توجہ نہیں کیا. تا یہاں تک کہ، حرف ہے، شب نکرا ہے، ایک رات یا کسی رات کر لیجیے، یہاں تک کہ ایک رات، آتش مطبخ، آتش یعنی آگ، مطبخ یعنی مطبخ اردو میں استعمال ہوتا ہے کچن، ٹھیک ہے، باورچی خانہ. آتش مطبخ، مطبخ کی آگ. در یہ حرف ہے، میں کے معنی استعمال ہوتا ہے. انبار ہیزم، ہیزم انبار کہتے ہیں ڈھیر کو، ٹھیک ہے، بس مال کا انبار ہے، یعنی مال کا ڈھیر ہے. تو انبار ہیزم، لکڑیوں کے انبار میں، لکڑیوں کے ڈھیر میں، افتاد گری. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ ایک رات مطبخ کی آگ لکڑی کے انبار میں گری، یعنی لکڑی کے انبار میں لگ گئی، لکڑی کے ڈھیر میں لگ گئی. وسائر املاکش بسوخت، سائر کا معنی ہوتا ہے تمام، سب، املاک یعنی مال، املاکش اس کے مال و اسباب، ٹھیک ہے. وسائر املاکش، اور اس کے تمام مال، تمام مال کو بسوخت جلا دیے. ٹھیک ہے. ایک رات مطبخ کی آگ لکڑی کے ڈھیر میں لگی اور اس کے تمام مال کو جلا دی. وَأَز بستر نرمش بر خاکستر گرمش نشاند. بستر مانا ہوتا ہے بستر، اردو میں استعمال کرتے ہیں بچھونا. نرمش اصل میں نرم الگ ہے اور سین جو ہے مفعولی ہے، نشانت کا مفعول ہے. ٹھیک ہے. از بستر نرم یعنی نرم بستر سے، اش اسے، ٹھیک ہے. از بستر نرمش، نرم اسے نرم بستر سے، بر خاکستر گرمس، خاکستر کہتے ہیں راک کو اور مٹی کو، گرم یعنی گرم. نرم بستر سے اسے گرم مٹی پر، ٹھیک ہے، اسے گرم مٹی پر، گرم راکھ پر نشانت بٹھا دی. اس آگ نے جو ہے کیا کیا، وہ آگ اس کے تمام مال کو جلا دی،
اس آگ نے اس کے تمام مال کو جلا دیا اور اس کو نرم بستر سے گرم خاک پر، گرم راکھ پر بٹھا دیا۔ از بستر نرمش، اسے نرم بستر سے، برخاستر گرمش، اسے گرم راکھ پر نشانت بٹھا دیا۔ اتفاقاً، اتفاقی طور پر، ہما شخص، وہی شخص، بروے، اس پر، بگزشت، گزرا۔ اتفاقاً وہی شخص، یعنی صاحب دل جس نے نصیحت کی تھی، اتفاقاً وہی شخص اس پر گزرا۔ دیدش کے بیاراں ہمیں گفت، دیدش اس نے اسے دیکھا، دید اس نے دیکھا، یعنی جو صاحب دل شخص تھا جو گزر رہا تھا اس نے دیکھا، شین اسے، یعنی اس ظالم کو، دیدش اس نے دیکھا، اس نے اسے دیکھا کہ بیاراں کے دوستوں کے ساتھ، ان دوستوں سے، ہمیں گفت کہہ رہا تھا۔ ہمیں گفت، میاں ہمیں لگاتے ہیں ماضی مطلق سے پہلے تو ماضی استمراری۔ دیدش کے بیاراں ہمیں گفت، اس نے دیکھا کہ دوستوں سے کہہ رہا تھا، اس نے اسے دیکھا کہ دوستوں سے کہہ رہا تھا، نہ دانم میں نہیں جانتا کہ این آتش یہ آگ، از کجا کہاں سے، در سرائے من در میرے گھر میں، سرا کا معنی ہوتا ہے گھر، سرائے من میرے گھر میں، افتاد گری یعنی لگی۔ ندانم کے این آتش از کجا در سرائے من افتاد، میں نہیں جانتا کہ یہ آگ کہاں سے میرے گھر میں لگی۔ ٹھیک ہے، گفت اس شخص نے کہا، صاحب دل نے کہا، از دود دل درویشاں، دودھ کا معنی ہوتا ہے دھواں اور آہو پکار، دل یعنی دل، درویش یعنی درویش کی جمع درویشاں، الف لگا کے بنائے ہیں۔ فقیروں کے دل کی آہ سے، ٹھیک ہے، فقیروں کے دل کی آہ سے، یہ جو ہے آگ کہاں سے لگی، کوئی کسی فقیر نے بد دعا کی ہوگی اس وجہ سے لگی، یا پھر یوں کہہ لیجیے کہ فقیروں کے دل کے دھویں سے، دونوں ترجمہ درست ہوگا۔ قطعہ حذر کن، حذر یعنی پرہیز، حذر کن پرہیز کن۔ اچھا کس سے پرہیز کن؟ زے دود درون ہائے ریش، درون کا معنی ہوتا ہے لفظی معنی اندر، اور جیسے بیرون درون استعمال ہوتا ہے، بیرون باہر درون اندر، لیکن یہ دل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ دل بظاہر جو باہر دکھنے والے اعضاء میں سے نہیں ہے، اندر کا ایک اہم عضو ہے۔ حذر کن پرہیز کر، زے دود درون ہائے ریش، زخمی دلوں کے آہ سے، زخمی دلوں کی آہ سے پرہیز کر یعنی بچ، تو اس طرح زندگی گزار کہ کسی زخمی دل کی آہ نہ لگے۔ حذر کن بچ، زے دود درون ہائے ریش، زخمی دلوں کے آہ سے، زخمی دلوں کے دھویں سے، کہ ریش داروں کے اندر کا زخم، ریش یعنی زخم، ریش کا معنی ہوتا ہے داڑھی، ریش یعنی زخم، کہ ریش داروں کے اندر کا زخم، عاقبت یعنی انجام، سرکنت یوں کہہ لیجیے کہ دل کا زخم آخر کار، یعنی دل کے زخم کا انجام، سرکنت ویران کرتا ہے۔ اس کا دو مفہوم ہوگا، تو سرکنت ویران کرنا ہے، اور ایک تو یہ کہ سرکند یعنی جو ہے ظاہر کرتا ہے، ابھرتا ہے، اس لیے کہ تو پورا ترجمہ ہوگا کہ زخمی دلوں کی آہ سے پرہیز کر، اس لیے کہ ریش دیروں دل کا زخم، عاقبت آخر کار، سرکنت ظاہر ہوتا ہے، ابھرتا ہے، دل کا زخم ہوتا ہے وہ آخر کار ابھرتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ بہم بر مکن تا توانی دلے، کہ آہے جہانے بہم برکند۔ بہم کا معنی بہت سارا ہوتا ہے، یہاں جو ہے بہم برباد اور پریشان کے معنی میں ہے۔ بہم بر مکن، تو اب دل آ رہا سو مفعول بھی، یعنی کسی دل کو پریشان مت کر، بہم مکن پریشان مت کر، کس کو پریشان مت کر، دلے کسی دل کو، بہم بر مکن دلے کسی دل کو پریشان مت کر، برباد مت کر، تا توانی جہاں تک تجھ سے ہو سکے، بہم بر مکن تا توانی دلے جہاں تک تجھ سے ہو سکے کسی دل کو پریشان مت کر، کہ اس لیے کہ آہے ایک آہ، جہانے ایک جہان کو یا دنیا کو کریے مطلق جہان کو، کہ آہ ہے اس لیے کہ ایک آہ، جہانے پوری دنیا کو،
بہم برکند پریشان کر دیتی ہے، ایک آہ جو ہے برکند پریشان کر دیتی ہے، اس لیے کہ ایک آہ پوری دنیا کو پریشان کر دیتی ہے یا پوری دنیا کو برباد کر دیتی ہے، دونوں ترجمہ درست ہوگا، ٹھیک ہے۔ کسی دل کو پریشان مت، جہاں تک تجھ سے ہو سکے کسی دل کو پریشان مت کر، اس لیے کہ ایک آہ دنیا کو پریشان کر دیتی ہے یا برباد کر دیتی ہے۔ این لطیفہ برخاکے کے خسرو نوشتہ بدھ، اصل میں یہ خسرو جو ہے کہ الگ تھا اور خسرو الگ تھا، دونوں کو ملا دیا گیا ہے۔ این لطیفہ، یہ لطیفہ کاخ کا معنی ہوتا ہے محل، اور کے کا معنی ہوتا ہے کے بہت سا معنی کب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کے جو ہے بادشاہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور خسرو ایران کی بادشاہ کا لقب ہے، تو یہاں خسرو بطور نام ہم سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ نوشتہ بدھ لکھا ہوا تھا۔ یہ لطیفہ خسرو بادشاہ کے محل پر، برکاخے کے خسرو نوشتہ بدھ، یہ لطیفہ خسرو بادشاہ کے محل پر نوشتہ بدھ لکھا ہوا تھا۔ قطعہ چے سالہائے فراواں و عمرہائے دراز کہ خلق بر سرے ماں بر زمیں بخواہد رفت۔ چے یعنی کیا ہوتا ہے، سالہا سال کی جمع ہے، سالہائے فراواں، فراواں کثرت زیادتی بہتات کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بہت سارے سالوں سے، و عمرہائے دراز اور لمبی زندگی سے، لمبی عمر سے، ٹھیک ہے۔ چے کیا ہے، گویا کہ چے جو ہے کیا فائدہ کے معنی میں ہے، یعنی بہت زیادہ عمر اور لمبی زندگی سے، زیادہ سال اور لمبے عمر سے کیا ہے، یعنی کیا فائدہ ہے۔ چے سالہائے فراواں و عمرہائے دراز، زیادہ سال اور لمبی عمر سے چے کیا ہے، کیا فائدہ ہے، کہ اس لیے کہ خلق یعنی مخلوق، بر سرے ماں ہمارے سر پر، بر زمین پر، بخواہد رفت گزرے گی، چلے گی، جائے گی، یعنی مرنے کے بعد مخلوق جو ہے ہمارے سر پر زمین کے اوپر چلے گی، یعنی ہمارا سر جہاں ہوگا وہیں پر زمین کے اوپر چلے گی۔ چے سالہائے فراواں و عمرہائے دراز کے خلق بر سرے ماں بر زمیں بخواہد رفت، زیادہ کثیر سال اور لمبی عمر سے کیا فائدہ، اس لیے کہ مخلوق ہمارے سر پر سے زمین پر گزرے گی۔ چنانچہ دست بدست آمد است ملک بما، جیسا کہ، چنانچہ جیسا کہ، دست بدست ہاتھ بہاتھ، ٹھیک ہے، ہاتھ بہاتھ ہو کر، ہاتھوں ہاتھ ہو کر، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ ہو کر، آمد آیا ہے، آمد است آیا ہے، ملک بادشاہت یا ملک بما ہم تک، جیسا کہ ملک ہم تک ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ ہوتے ہوئے آیا ہے، ہاتھ بہاتھ ہوتے ہوئے آیا ہے، دست بدست ہاتھ بہاتھ ہوتے ہوئے آیا ہے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ ہوتے ہوئے آیا ہے، جیسا کہ ملک ہمارے پاس ہاتھ بہاتھ ہوتے ہوئے آیا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر کہہ لیجیے کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ ہوتے ہوئے آیا ہے، بدست ہائے دیگر دوسرے ہاتھوں میں، بدست ہائے دیگر دوسرے ہاتھوں میں یا دوسروں کے ہاتھوں میں، دونوں ہو سکتا ہے، بدست ہائے دیگر دوسرے ہاتھوں میں، ہم چنی اسی طرح بخواہد رفت چلا جائے گا، جس طرح ملک ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ ہوتے ہوئے ہمارے پاس آیا ہے، اسی طرح دوسرے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل مزید حکایت دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔